محترم سامعین، ایمان کیا ہے؟ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ کوئی جامد شے ہے جس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کیا ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا ایمان خاندانی نسبت کا نام ہے یا اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بدعملی کے اس دور میں ان سوالات پر گفتگو کرنا بے حد ضروری ہے۔ محترم سامعین، ایمان ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جو مسلمان کو شکوک و شبہات اور گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بندے کے اندر جو گمراہی پیدا ہوتی ہے، انسان جو الگ الگ گروہوں میں بٹ جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے شروع میں عقیدہ کو بیس نہیں بنایا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کے اندر انحراف نہیں آ سکتا، کجی نہیں آ سکتی، گمراہی نہیں آ سکتی۔ ایمان ایک زلزلہ ہے جو انسان میں داخل ہوتے ہی اتھل پتھل مچا دیتا ہے، اس کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کی زندگی صحیح سمت میں لگ جاتی ہے۔ اب وہ بالکل آزاد نہیں رہتا، اس کا کوئی قدم غلط نہیں اٹھتا، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کا دماغ سب اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، ایمان کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک سدا بہار درخت ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں، ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کر رہا ہے؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت وہ پھل لاتا ہے۔ گویا کہ ایمان ایک سدا بہار درخت ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں، ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ ایمان ایک ایسا پھلدار درخت ہے جس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سے بلند رہو گے اگر تم صحیح معنوں میں مومن رہے۔ اگر تمہارے اندر صحیح ایمان رہا تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ زمین کی خلافت کے حقدار تم ہی ہوگے، حکومت کے مالک تم ہی ہوگے، دنیا کی قسمتوں کا فیصلہ تم ہی کرو گے، دنیا تمہارے نام سے لرز اٹھے گی، تم کسی سے مرعوب نہ ہوگے، خائف نہ ہوگے۔ لیکن آج معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا ہم سے نہیں ڈرتی۔ جنہیں ہم کل آنکھیں دکھلاتے تھے، آج ان سے آنکھیں ملانے کی ہمیں ہمت نہیں۔ آج وہ ہمارے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ جب ہم کام کے مسلمان تھے تو انسان درندے بھی ہم سے ڈرتے تھے۔ جی ہاں، ایمان سے ہمیں پرسکون زندگی بھی ملتی ہے اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اسی ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ النحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم سعادت مند زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی دنیاوی زندگی میں اس کو پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک عملوں کا بدلہ آخرت میں ہم ضرور انہیں دیں گے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ مرد یا عورت نیک عمل کرے اور ایمان کے ساتھ یہ نیک عمل ہو تو اللہ رب العالمین ایسے مرد و عورت کو دنیاوی زندگی میں پاکیزہ زندگی عنایت فرمائے گا، پرسکون زندگی عنایت فرمائے گا، اور آخرت میں اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ لیکن شرط کیا رکھا؟ ایمان اور نیک عمل۔ محترم سامعین، ان تفصیلات سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ایمان جب عمل میں ڈھلتا ہے تبھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔
زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء کا عمل، یعنی زبان سے ایمان کے تمام ارکان کا اقرار کرنا، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل کرنا۔ مثال کے طور پر زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے، اس کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح دل میں یہ عقیدہ بیٹھائے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک اور عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ اپنے اسماء و صفات میں بھی یکتا ہے، اور پھر اس اقرار اور تصدیق کے مطابق اپنی عملی زندگی کو تیار کرنا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ گویا ایمان کے ضمن میں عمل بھی داخل ہے، اس لیے نیک عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور نافرمانی کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، ایمان صرف دل کے اقرار اور زبان کی تصدیق کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ بغیر عمل کے ایمان ایسی کنجی ہوگی جس میں دندانے نہ ہوں، جس میں دانت نہ ہوں۔ جس طرح بغیر دندانے والی کنجی سے تالا نہیں کھلتا ہے، اسی طرح ایسا ایمان جو عمل سے خالی ہو، اس سے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین، کس قدر عجیب بات ہے کہ آج کتنے لوگ ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور خود کو پکا مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ سال میں عید بقرعید کی نمازیں پڑھ لینا ان کے مسلمان ہونے کے لیے کفایت کر جائے، یہ بہت اوچھا گمان ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے عمل کو ایمان سے نکال دیا۔ یاد رکھیں، کسی بات کا صرف علم اور یقین کامیابی اور نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ اس علم اور یقین کے مطابق عمل نہ ہو، تب تک کہ صرف علم اور یقین کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کامیاب وہی ہوئے ہیں جنہوں نے یقین کے ساتھ عمل بھی کیا ہے، محنت بھی کی ہے۔ اگر آپ کو کسی بات پر یقین ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے یقین میں کمزوری پائی جاتی ہے، بلکہ یقین ہونے کے بعد عمل نہ کرنا انسانی فطرت، انسانی نیچر کے خلاف ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آگ پر ہاتھ رکھیں تو ہاتھ جل جائے گا، اب آپ کسی صورت میں آگ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ وہیں چھوٹے بچے انگارے کی طرف لپکتے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں شعور نہیں ہے کہ اس سے ان کا ہاتھ جل جائے گا۔ لیکن ایک شعور والا انسان ایسا نہیں کرے گا۔ بالکل، اگر ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر اگر یقین ہے تو ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کریں گے۔ ایک بھوکا کو پختہ یقین ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے بھوک مٹ جائے گی، لیکن اگر وہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی۔ ایک بیمار کو یقین ہو کہ دوا کھانے سے بیماری چھوٹ جائے گی، لیکن اگر وہ دوا نہ کھائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بیماری چھوٹ جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ اگر مسافر کو یقین ہو کہ سوار ہو کر یا پیدل چل کر جانے سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، لیکن وہ چل کر کے نہیں جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ پائے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو گویا کہ جس طریقے سے کھائے بغیر بھوک نہیں مٹتی، جس طریقے سے دوا استعمال کیے بغیر بیماری نہیں جاتی، جس طریقے سے سفر کیے بغیر منزل مقصود تک ایک انسان نہیں پہنچ سکتا، اسی طریقے سے صرف ایمان
کو دل میں بسا لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ایمان کے مطابق عمل نہ ہو۔ قرآن نے ایمان اور عمل کے درمیان جو ربط قائم کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کم و بیش 38 جگہوں پر یہ الفاظ آئے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل دونوں لازم ملزوم ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہاں کہیں بھی کامیابی کی ضمانت دی ہے تو وہاں ایمان اور عمل صالح دونوں کو بنیاد بنایا ہے۔ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ گویا کہ جب تک کہ عمل نہ آئے تب تک کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں۔ جنت کا حصول بھی نسب اور قومیت پر موقوف نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ جنتی ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کریں، عمل کریں گے تبھی جنت ملے گی جس میں ہم ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے جس پر عمل کر کے میں جنت پالوں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت برتو۔ استقامت کہاں ہوتی ہے؟ دعوے میں نہیں ہوتی، عمل میں ہوتی ہے۔ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں، ایمان رویے کا نام ہے، ایک سلوک اور مسلسل عمل کا نام ہے۔ ایمان سنی سنائی چیز کا نام نہیں۔ وراثت میں مکان ملتا ہے، دکان ملتا ہے، پلاٹ ملتا ہے، زمینیں ملتی ہیں، مگر وراثت میں ایمان نہیں ملتا۔ ہم اتفاقیہ مسلمان ہیں لیکن اصل مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے۔ مسلم از بائی چوائس ناٹ بائی چانس۔ اسلام اختیار کرنے کا نام ہے، یہ نہیں کہ ہم چانس سے مسلمان ہو گئے ہوں۔ اس لیے اگر ایمان صحیح ہے تو اس میں عمل بھی آ ہی جائے گا۔